نور آؤ یار گول گپے کھانے چلیں، آج موسم بہت پیارا ہے۔ ہاں موسم تو بہت ہی اچھا ہے لیکن امی اجازت نہیں دیں گی تو یار آنٹی کو بتانا ضروری ہے، اور تم کو تو پتہ ہے میں امی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتی، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ یار یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لڑکی ہیں تو کیا ہوا، کبھی ابو سے اجازت لو، کبھی بھائی سے اجازت لو، کبھی امی سے اجازت لو، اور پھر ہمیں باہر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ سونیا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور کیا کروں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتی جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہمارے گھر والے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت لاڈ اور پیار سے رکھا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں ان کی وجہ سے اپنی بہت سی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا تم گول گپے کی بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم آنٹی سے اجازت نہیں لے سکتی تو میں لے لیتی ہوں، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تم کیا کہو گی امی کو، اس کی ٹینشن تم مت لو، کہنا ہے اور کس طرح تمہیں اس گھر کی چار دیواری سے باہر لے کر جانا ہے وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ آؤ نور بیٹی، کیا حال ہے؟ جی آنٹی بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، میں بازار جا رہی تھی، کچھ بکس لینی تھی بازار سے، تو کیا میں نور کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں اپنی امی سے اجازت لی ہے، انہوں نے کہا ہے اگر پروین آنٹی نور کو میرے ساتھ جانے دیں گی تو پھر تم بھی بکس بازار سے لینے چلی جانا۔ آنٹی پلیز اجازت دے دیں، کیونکہ امی مجھ سے زیادہ نور پر بھروسہ کرتی ہیں۔ ارے سونیا بیٹی تم بھی بہت اچھی ہو اور مجھے بھی تم پر بہت بھروسہ ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ تم دونوں، لیکن جلدی آ جانا بیٹا۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، اور ہاں یہ کچھ پیسے نور کو دے دینا، اس نے بھی اگر کوئی بکس وغیرہ لینی ہو تو لے لے۔ جی آنٹی ضرور، شکریہ آنٹی، جلدی آ جانا نور کے ابو اور بھائیوں کے آنے سے پہلے۔ آنٹی آپ ٹینشن ہی نہ لیں، ہم جلدی آ جائیں گے۔ نور بایا پہن کے جانا اور اچھی طرح نقاب کر لو۔ جی امی میں بایا پہن لیا ہے اور نقاب بھی کر لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سونیا بیٹی تمہیں بھی بایا پہننا چاہیے تھا۔ نہیں آنٹی میں نے ماسک وغیرہ پہنا ہے اور اتنی گرمی میں مجھ سے تو بایا نہیں پہنا جاتا، میں تمہاری ماما کو بولوں گی کہ وہ تمہیں بھی بایا خرید دے۔ چلے آنٹی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ یار ایک تمہاری امی کتنی سوال جواب کرتی ہے، مجھے نہیں پسند میں بایا پہنا، اور ابھی تمہاری امی میری امی کو کہیں گی کہ مجھے بایا خرید کر دو۔ یار اپنی امی کو منع کر دینا، تم تو صحیح تو کہہ رہی ہیں، بایا پہن لیا کرو، تم بایا مجھ سے نہیں پہنا جاتا اتنی گرمی میں۔ اچھا رکشے والے کو روکو۔ جی باجی کہاں جانا ہے آپ نے؟ جی ہم نے بازار جانا ہے بک اسٹور پر۔ جی ٹھیک ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ جی آپ دونوں کا 100 روپیہ لوں گا، 50 روپے۔ جی ٹھیک ہے۔ سونیا تم تو بکس لینے آئی تھی اور یہاں آ کر تم ناول دیکھ رہی ہو، اور ناول کیا خریدنے کا ارادہ ہے؟ تو کس نے کہا میں اتنا بڑا رسک لے کر بکس لینے آؤں گی؟ بکس تو میں اپنے ابو اور بھائیوں سے بھی منگوا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے ناول لا کر نہیں دیں گے، اس لیے میں بکس کا بہانہ بنا کر یہاں ناول لینے آئی ہوں۔ یہ ناول پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ایسا ہی اپنا ٹائم ضائع کرتی ہو۔ میں کہتی ہوں تم بھی ناول پڑھنا شروع کرو، ناول پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے تو ٹی وی ڈرامے دیکھنا بالکل پسند نہیں ہے، جو مزہ ناول پڑھنے میں ہے وہ ٹی وی اور ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں کہاں ہے۔ حالانہ ہمارے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، لیکن میں موبائل میں انسٹاگرام یا فیس بک نہیں یوز کرتی۔ مجھے تو ناول دیکھ کر پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، اور جب تک میں ناول ختم نہ کر لوں مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ بیوقوف لڑکی یہ بہت بری عادت ہے، تو تمہیں جو اچھی عادتیں ہیں اس سے کیا الگ کر لیا؟ جس کلاس میں تم پڑھتی ہو اسی میں پڑھتی ہوں، اور تمہارے مارکس سے زیادہ میرے مارکس اچھے آتے ہیں۔ تم تو ناول بھی نہیں پڑھتی، پھر بھی میرے تمہارے مارکس مجھ سے کم آتے ہیں، تو اچھا ابھی تم مجھے طعنہ دو گی کیا؟ طعنہ نہیں دے رہی یار، میں تو بس بتا رہی ہوں۔ کیا میں تمہارے لیے بھی ایک ناول خرید لوں؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یوٹیوب پر ڈرامے اور فلمیں دیکھنا بہت پسند ہے۔ تو صحیح ہے نا، تم ٹی وی پر دیکھتی ہو اور میں ناول پڑھتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کتابوں کے اندر ناول رکھ کے پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے تو امی زیادہ ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیتی اور نہ ہی زیادہ موبائل یوز کرنے دیتی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، جس طرح کی تمہاری امی کی سوچ ہے وہ تو تمہیں کہتی ہوں گی صرف ہر وقت پڑھتی رہو۔ صحیح کہہ رہی ہوں ویسے سونیا، جتنی تم انٹیلیجنٹ ہو نا، اگر یہ ناول پڑھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو تم تو فرسٹ ڈویژن حاصل کر سکتی ہو۔
پر مجھے کتابی کیڑا نہیں بننا ہے۔ میں تمہیں 2-3 ناول کے نام بتاتی ہوں، تم انہیں پڑھنا، بہت مزہ آئے گا۔ صرف ایک دفعہ میرے کہنے پر مجھے نہیں پڑھنے۔ اچھا، اگر تم نے ناول نہیں پڑھنے، تم یوٹیوب سے ناول پڑھ سکتی ہو۔ موبائل تو یوز کرتی ہو نا؟ ہاں کرتی ہوں، جیسے کہ ٹین ایج محبت، خون کے آنسو، میرا کیا قصور ہے۔ ارے بس کرو، کتنے ناول کے نام بتاؤ گی؟ اچھا ابھی گھر چلتے ہیں۔ ایسے کیسے گھر چلتے ہیں؟ ابھی ہم نے گول گپے تو کھائے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ہی سونیا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ میں یہاں بازار میں آؤں اور گول گپے کھائے بغیر چلی جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی صاحب گول گپوں کی پلیٹ لگا دیں۔ ویسے کتنے کی ایک پلیٹ ہے؟ 200 روپے کی بہن۔ ٹھیک ہے، آپ 2 لگا دیں، جلدی۔ گول گپے کھاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ بہت زیادہ کرنچی ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ کیا تم میٹھی چٹنی اور پودینے کی چٹنی تھوڑی ڈال دو۔ سونیا ویسے ناول میں ہوتا کیا ہے؟ ناول میں لو سٹوریز ہوتی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے میں بھی لو میرج کروں گی، کیونکہ مجھے ارینج میرج بالکل پسند نہیں ہے، اور تم تو ارینج میرج کرو گی گھر والوں کی پسند سے۔ کیا تم گھر والوں کی پسند سے کپڑے وغیرہ پہنتی ہو؟ نہیں، جب عید وغیرہ آتی ہے تو امی مجھے ساتھ بازار لے کر جاتی ہیں، تو میں اپنی پسند کے ہی سوٹ خریدتی ہوں اور جوتے بھی۔ ہاں تو پھر جس لڑکے کے ساتھ تم نے شادی زندگی گزارنی ہے، اس کو گھر والے کی پسند سے اس کے ساتھ شادی کرو گی تو اور کیا کر سکتی ہوں؟ گھر والے جو بھی میرے لیے سوچیں گے وہ اچھا ہی ہوگا نا۔ میں نے کب کہا کہ گھر والے برا سوچیں گے؟ لیکن ہر انسان کی اپنی زندگی اور اپنی خواہش بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ دیکھو، پہلے تم نے اپنی امی ابو اور بھائیوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اور شادی کے بعد کیا شوہر اور سسرال والوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی؟ مجھے لگتا ہے یہ ناول پڑھ کے سونیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عورت کو تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، اور میری سوچ تمہاری طرح بالکل نہیں ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں میری زندگی اور میری مرضی۔ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ میں پہلے چاہتی ہوں کہ میں ورلڈ ٹور کروں، اس کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے پہلے لو کروں گی پھر کروں گی تو اس کی اجازت میرج۔ آنٹی اگلا مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے، اس لیے تم ایسے لڑکے سے شادی کرو جو میرے خواب پورے کرے، اور ایسا لڑکا ملے گا کہاں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو ایسا لڑکا ملنے سے رہا، اس لیے تو پہلے لو میرج کروں گی۔ ارے تمہاری باتیں میرے دماغ میں نہیں آ رہی، ابھی گول گپے کھا لیے ہیں تو گھر چلتے ہیں۔ رہنے دو، میں دیتی ہوں سونیا پیسے۔ نہیں نور، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، میں ہی پیسے دوں گی۔ ارے تم نے رکشے کا کرایہ دیا تو ہے، اور پھر اتنے زیادہ ناول خریدے ہیں۔ سونیا ہاں بتاؤ نور، کیا بات ہے؟ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، امی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی۔ کیا تمہاری امی نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ نہیں ڈانٹا تو نہیں ہے، تو پھر کیوں اتنی پریشان ہو؟ ابھی تو ہم 3-4 گھنٹے اکٹھے رہے تھے، اور ابھی تم نے اتنی زیادہ کال کر دی ہے۔ یار کیا بتاؤں، میں گھبرائی، اور امی نے مجھے گھر آئی اور امی نے مجھے کہا کہ کل مجھے لڑکے والے دیکھنے آئیں گے، اور تمہیں پتہ ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے امی کو منع کیا، لیکن وہ تو میری بات سن ہی نہیں رہی۔ تو تم بتاؤ سونیا، میں کیا کروں؟ میں کیا بتا سکتی ہوں تمہیں، کیونکہ اگر میں نے تمہیں کچھ کہا تو تم تو میری بات کو مانو گی نہیں۔ ویسے بھی تم تو ارینج میرج کرنا چاہتی تھی نا، تو لڑکا تمہارے گھر والوں نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے، اس لیے تو وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔
नूर, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे यकीन है कि लड़के वाले तुम्हें ज़रूर पसंद कर लेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए दूध पिलाई और जूता छपाई की सारी रस्में मैं ही करूँगी। मेरी जान निकल रही है और तुम्हें फजूल की शादी की रस्मों की पड़ी हुई है। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? क्योंकि तालीम तो तुम्हारी मुकम्मल हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम्हारे मेरे जैसे ख्वाब हैं। क्या तुम मुझे मिलने आ सकती हो आज तो मिली थी। अम्मी से फिर से बहाना बनाना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए, और इनसे इजाज़त लेने के लिए तो बहाना बनाओ या कोई बहाना पर भी करो। सोनिया, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। क्या खूबसूरत नहीं है? मुझे क्या पता कि आंटी ने तुम्हें पिक्चर भी नहीं दिखाई। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके ठीक है। अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही हैं खाने के लिए, मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। सुबह मिलेंगे, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, वो मुझे नूर के घर जाना था। पर क्यों? कल तो तुम गई थी नूर के घर। हाँ अम्मी, वो जो मैं किताबें लेकर आई थी ना, वो नूर के घर ही रह गई। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई को भेजूँगी, वो ले आएगा। नहीं अम्मी, मेरा जाना ज़रूरी है। देखो सोनिया, रोज़ रोज़ शरीफ घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और तुम्हारे अबू और भाई पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं तुम्हारे बाहर जाने की वजह से। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी वैसे ही मैं गुजार दूँ? यहाँ आप लोगों की इजाज़त लेती रहूँ हर चीज़ के लिए? शादी के बाद ससुराल वालों की क्या मेरी कोई अपनी ज़िंदगी और अपनी मर्ज़ी नहीं है? आप भाई को तो कभी नहीं पूछती वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, और मेरे हर काम पर आप सबको एतराफ़ होता है। अगर मैं लड़की तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, तुम पाकिस्तान में रहती हो, किसी यूरोप मुल्क में नहीं रहती, जहाँ लड़कों लड़कियों को बराबर समझा जाता है। हर कोई जहाँ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पाकिस्तान में हर लड़की को ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जैसी मैं या तुम गुजार रही हो। इसलिए वो ख्वाब ना देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। इससे तो अच्छा है ना मैं मर जाऊँ। कैसी फालतू की बकवास कर रही हो सोनिया तुम? और क्या करूँ? कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई हो? आइंदा से ऐसी तुमने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी जाओ, मिलाओ अपनी दोस्त से, नूर से। क्या हुआ सोनिया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे मेरी परेशानी छोड़ो, तुम्हारे घर से तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खानों की खुशबुएं आ रही हैं। लगता है आंटी ने काफ़ी मेहनत की है। हाँ वो तो है, इनकी तो पूरी कोशिश है कि लड़के वाले मुझे आज ही प्यार दे दें और मुझे पसंद कर लें। इसलिए तो पूरे घर की सफाई करवाई है और इतने ज़्यादा खाने बना रहे हैं। अच्छा तुम तो बताओ कि क्यों नहीं करना चाहती तुम इस लड़के से शादी? सोनिया, आज मैं तुम्हें एक बात सच सच बताती हूँ। पिछले कुछ महीने से फेसबुक पर मेरी एक लड़के के साथ मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर हमने एक दूसरे से बात करना शुरू हुई। और इस बात को पूरे 3 मंथ हो गए हैं कि मैं इससे बात कर रही हूँ। शुरू में तो सिर्फ बात ही होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर तुम तो मुझे कहती थी कि तुम अरेंज मैरिज करोगी। हाँ कहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नज़र में मेरी इज़्ज़त कम हो। इसलिए अब तुम कुछ करो और इस रिश्ते को तोड़वा दो, इस लड़के को यहाँ से भगा दो जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए पसंद किया है। पागल हो गई हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं करूँगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ ना किया तो मैं मर जाऊँगी। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ साहिल से, जिस लड़के को तुमने देखा नहीं इसके साथ शादी करोगी। देखा है ना, हम लोग व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने से तुम इस लड़के से कैसे शादी कर सकती हो? वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ भी पता नहीं है तुम्हें। मुझे पता है कि वो लाहौर शहर में रहता है। पहले मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले खुद ही मेरी इसके साथ शादी करवा दे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है वो मेरी शादी किसी सूरत में किसी के साथ भी इसके साथ नहीं करवाएंगे। वो सिर्फ अपनी पसंद के लड़के के साथ मेरी शादी करवाएंगे और मेरी पसंद की तो इनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं साहिल के साथ शादी करूँगी। इसके लिए चाहे मुझे घर से भागना ही क्यों ना पड़े। बेवकूफ़ियों वाली बात मत करो। और क्या करूँ?
तुम बताओ, अंकल आंटी से बात करो, वो राज़ी हो जाएंगे। या तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती, वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम्हारी अम्मी बहुत ज़्यादा नैरो माइंड औरत है, लेकिन तुम बात तो करो। देखो लड़के वाले को सामने जाओ, क्या पता वो इनकार कर दें। लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी जल्दी नूर को लेकर नीचे आ जाओ। जी आंटी मैं अभी आती हूँ। चलो नीचे चलो, नूर अभी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, इसके साथ शादी कर लो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें भी पता है ऐसे वैसे किसी लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। वैसे ये लड़का इतना बुरा नहीं है। ठीक है बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अभी नेक्स्ट इतवार इनकी मंगनी कर देते हैं और 5-6 मंथ बाद इनकी शादी कर देंगे। जी जैसे आपकी मर्ज़ी, आप कहीं वैसा होगा। जी शुक्रिया, जल्दी जल्दी बेटा मिठाई लेकर आओ। मिठाई खिलवाओ जी आंटी जी। भाई हमारे होने वाली बहू नूर को भी मिठाई खिलाओ। जी ज़रूर। वैसे बाजी ये कौन है? बहुत प्यारी बच्ची है। जी ये नूर की बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी बच्ची है। इसका रिश्ता हो गया है? नहीं नहीं, अभी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। भाभी जी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। जी शुक्रिया। और ले ये बिरयानी, पहले ही हमारा पेट बहुत भर गया है। अरे स्वीट डिश तो आपने चेक ही नहीं की, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और क्रीम चाट भी, ये दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की हैं। फिर हम अभी चलते हैं, मिलेंगे अगले इतवार को। अरे नूर बेटी हमारे पास आकर बैठो थोड़ी देर, वैसे ही हम चले जाएंगे। और हाँ, मांगने के लिए तुम किस तरह का ड्रेस पसंद करोगे, लहंगे या मैक्सी? अरे नहीं भाभी जी, आपका जो दिल करे वैसा ही आप लेकर आइएगा। अपनी बेटी से पूछ रही हूँ। जी अभी हम चलते हैं, कल काफ़ी रात हो गई है। आप घर पहुँच के कॉल ज़रूर कीजिएगा। सोनिया तुम भी खाना खा लो और नूर को भी खिला देना, और जाते वक्त मिठाई ज़रूर घर लेकर जाना। जी आंटी भी कहो, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा अमीर लगते हैं। पहली दफ़ा तुम्हें देखने के लिए आए और इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर आए, और तुम्हें 20,000 भी दे के हैं। मुझे लगता है तुम्हारी मंगनी बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत है। तुम्हारे इस साहल से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ साहल को छोड़ो, इसके साथ ही शादी कर लो। बहुत अमीर है, दूसरा इतना खूबसूरत है। देखो सोनिया, मैंने यहाँ तुम्हें ये मशवरे देने के लिए ही बुलाया, और तुम मुझे ये फजूल की सलाह देना बंद करो। मैं तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रही। यार मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर तुमने कुछ भी ना किया तो मुझे ही खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इस लड़की के साथ शादी नहीं करूँगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अपने घर वालों के बारे में सोचो, जब वो हमारे बारे में नहीं सोचते। उन्होंने तो एक दफ़ा मुझसे पूछा तक नहीं कि शादी करना चाहती हो कि नहीं, लड़का पसंद है कि नहीं, बस हुक्म जारी कर दिया। अगले इतवार मंगनी है और 4-5 मंथ बाद शादी है। जब भाई की शादी हुई थी तो इनकी लव मैरिज हुई थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने भाई और भाभी से क्यों नहीं बात करती इस बारे में? मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो खुद लव मैरिज की थी। मैंने अपने भाई और भाभी से बात की थी, पर दोनों ने मेरा साथ देने की बजाय मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी के सामने की तो वो जो 5-6 मंथ बाद शादी होने वाली है वो 2 महीने में करेंगे। मेरे भाई ने मेरे मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा, मुझे धमकी भी दी है कि वो अम्मी अब्बू को सब कुछ बता देंगे। फिर तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। देखो नूर, कोई भी गलत कदम मत उठाना, आंटी से बात करो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा साथ ज़रूर देंगी। वो नहीं देंगी, वो देंगी। एक दफ़ा कोशिश तो करके देखो, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर आज मैं अम्मी से बात करके देखती हूँ। एक दफ़ा हो रहा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम आंटी से बात ज़रूर कर लेना, और फिर जो भी आंटी कहेंगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ मुझे भी तुमसे बात करनी थी। और तुम्हारी सास पूछ रही थी कि तुम मंगनी पर लहंगा पहनोगी या मैक्सी, और तुम मुझे मेहमानों की लिस्ट वगैरह बना दो। दिन बहुत कम रह गए हैं और काम बहुत ज़्यादा है। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो करो ना। वैसे नूर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमें घर बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल गया है, अपना कारोबार है और बहुत शरीफ लोग हैं। देखना तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। हमें मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? हमें मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इससे एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से निकालना, तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। अम्मी मैंने कहा ना मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप एक दफ़ा उससे मिल लें, देख लें। हमें नहीं देखना किसी को। मुझे लगता है इस सोनिया ने ही तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है।
ہوگا۔ پہلے بھی مجھے وہ لڑکی کوئی خاص پسند نہیں تھی، کس طرح کے وہ کپڑے پہنتی ہے، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتی ہے، وہ بھی اکیلے۔ مجھے پورا یقین ہے تمہارے اس فضول کی محبت پیار میں اس لڑکی سونیا کا ہی ہاتھ ہوگا۔ نہیں امی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو آج پتہ چلا ہے۔ تم اس کی حمایت مت کرو، صبح ہی میں جاؤں گی اس کے گھر اور اس کی ماں کو بتا کر آؤں گی۔ اس کی وجہ سے میری بیٹی غلط راستے پر چل رہی ہے، اور تم یہ بات لکھ کر رکھ لو، یہ اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، کچھ بھی ہو جائے تمہاری شادی تو اسی لڑکے سے ہوگی۔ امی آپ اسے ایک دفعہ مل لیں، ایک دفعہ بات کر لیں۔ نور مجھے مجبور مت کرو، ورنہ میں تمہارا گھر سے باہر آنا جانا بند کر دوں گی، اور تمہارے باپ کو بھی بتا دوں گی۔ جو اگلے ہفتے تمہاری منگنی ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں شادی کرنی پڑ جائے۔ تم ایک اچھے گھر کی لڑکی ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بیٹی ہو کر ایسا گھٹیا کام کرو گی۔ امی اس میں غلط کیا ہے؟ کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ ہے؟ گناہ ہی ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شادی سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرنا اچھا ہوا امی آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ میں اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بتاؤ وہ لڑکا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کیا بھائی آپ اس سے ملنے جائیں گے؟ ہاں ملنے جاؤں گا۔ بھائی آپ امی اور گھر والوں کو منا لیں گے میرے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ امی آپ باہر آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو اس کا فون نمبر، ایڈریس سب کچھ واٹس ایپ کر دیتی ہوں، آپ صبح جا کر مل لیجیے گا اسے، وہ بہت اچھا ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ اور آرام کرو۔ علی تمہارا تو کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس لڑکے سے ملنے جاؤ گے اور اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کرو گے جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں؟ امی اس وقت وہ پیار میں ہے، آپ اسے جتنی سختی کے ساتھ پیش آئیں گی، اتنا ہی اس کے اندر اور زیادہ ہم سے بغاوت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، اور اس لڑکے کا کیا کرنا ہے وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ بس اتوار کو اس کی منگنی کی تیاری کریں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ جو لڑکا آپ نے اور ابو نے پسند کیا، اسی کے ساتھ نور کی شادی ہوگی۔ میں صبح جاؤں گا اور اس لڑکے کے گھر اور اسے ڈرا اور دھمکا کر آؤں گا کہ وہ نور کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لے، ورنہ جان سے جائے گا۔ لیکن تم کوشش کرنا کہ وہ لڑکا خود ہی نور کو منع کر دے، اور پھر ہم نور کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کر دیں گے جسے ہم لوگوں نے پسند کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے تمہارے ابو کو تو بتانا ہوگا۔ امی ابو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے تو اتنی جلدی میں انہوں نے نور کا رشتہ طے کر دیا۔ بس گھر میں ایک آپ تھی جسے آج پتہ چلا، اور میں نے اور ابو نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے نور کی شادی کر دیتے ہیں۔ ابو نے تو لڑکے والوں سے بات کر لی ہے کہ آپ نور کی شادی 1 مہینے میں ہوگی۔ تو ان لڑکے والوں نے کوئی بات نہیں کی؟ یہاں کوئی اعتراض وغیرہ نہیں؟ امی ابو نے بات ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں نور کا اکلوتا بھائی ہوں، اور ایک بات میں نے باہر جانا ہے، اس لیے ہم لوگ 1 منتھ میں نور کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ابھی اتوار کو ساتھ منگنی ہوگی اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کافی رات ہو گئی ہے، جا کے سو جاؤ۔ ٹھیک ہے امی، آپ بھی جا کے سو جائیں۔ اور امی آپ سونیا کے گھر میں جا کر اس کی امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کی امی سے کوئی بات کی تو ایسا نہ ہو وہ نور کے بارے میں پورے محلے والوں کو بتا دیں، اور پھر ہماری بہن
بدنام ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پر اس لڑکی کو میں اگر گھر میں نہیں آنے دوں گی، یعنی کہ سونیا کو، اس نے ہی ہماری معصوم سی بیٹی نور کا دماغ خراب کیا ہے۔ تمہارا نام ہی ساحل ہے؟ جی میرا نام ساحل ہے۔ یہ واٹس ایپ کا نمبر بھی تمہارا ہے؟ جی بالکل میرا ہی ہے۔ دیکھو لڑکے، میں تم سے پہلی اور آخری بار ایک بات کہنے آیا ہوں۔ اچھا ہوگا تم میری بہن کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لو، اور آج کے بعد تم نے اگر میری بہن سے بات کرنے کی کوشش کی یا اس سے ملنے کی کوشش کی تو پھر بہت برا ہوگا۔ تو آپ نور کے بھائی ہیں؟ ہاں میں نور کا بھائی ہوں، اور ابھی میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں نور سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ نور کی شادی فکس ہو چکی ہے، 1 منتھ بعد اس کی شادی ہے۔ دیکھو بھائی، میں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نور کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو۔ نور ہماری بہن ہے اور ہم جہاں چاہیں اس کی شادی کریں۔ تم ہوتے کون ہو اسے روکنے والے؟ میرے گریبان چھوڑیں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں بھائی صاحب، ابھی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یہاں کافی زیادہ لوگ ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے بھی چلنا چاہیے۔ یار کچھ ایسا کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ کیا کریں؟ ہمیں اس لڑکے کو مروانا ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکا میری بہن کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کچھ ایسا پلان بناؤ کہ یہ لڑکا بھی مر جائے اور میری بہن بھی شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ ایسا کرتے ہیں، اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں۔ اگر تو ایکسیڈنٹ میں بچ گیا تو پھر بھی 1-2 سال تک بستر پر پڑا رہے گا، اور اگر مر گیا تو ویسے ہی کہانی ختم۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم ایکسیڈنٹ خود کرو گے یا کسی سے کرواؤ گے؟ نہیں، میری بہن کی منگنی ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ ایسا کرو تم کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو ہمارے لیے کام کرے۔ ہاں ایک لڑکا ہے میرے پاس، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کرو۔ ہاں میں نے اس سے بات کی ہے، وہ 10 لاکھ مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کام ہو جانے کے بعد دے دیں گے۔ وہ 5 لاکھ پہلے مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بولو اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائے، میں اس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ بھیج دوں گا، اور یہ کام آج رات ہی ہو جانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ جائیں اور اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کریں، کام ہو جائے گا۔ آپ کی ملاقات ساحل سے ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی ہے۔ تو پھر آپ کو ساحل پسند آیا یا نہیں؟ ہاں پسند آیا، لیکن ابھی امی ابو کو منانے میں ٹائم لگے گا۔ تو ایسا کرو ابھی تم منگنی کر لو، اس کے بعد شادی سے پہلے میں امی اور ابو کو منا لوں گا۔ تمہاری شادی ساحل؟ نہ بھیا، ہاں سچ؟ ہاں بھیا، مجھے یقین تھا آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو بھابھی سے لو میرج کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی صبح جا کر امی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے کچھ چیزیں خرید لینا، اور اپنی بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ جی ٹھیک ہے بھیا۔ کیا ہوا نور، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ امی ساحل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ ہاں امی، ابھی مجھے ساحل کے دوست کی کال آئی تھی، اس نے ہی بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں، بیڈ پر بیٹھو نا، ابھی یہ رونا تو بند کرو۔ ساحل کا وہ اس میسج نور، یہ ایکسیڈنٹ تمہارے بھائی نے ہی کروایا ہے، اور میرے پاس بہت کم وقت ہے۔ نور میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ساحل ساحل ساحل، کچھ بولو تو صحیح، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ ساحل فون بھی کرو، دیکھو آپ جس کو فون کر رہے ہیں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔
کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور جس لڑکے نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، میں وہی ہوں جس کو آپ کے بھائی نے 10 لاکھ دیا تھا اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکا مرے، میں چاہتا تھا بس اس کی کوئی ٹانگ یا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے۔ لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ لڑکا مر گیا ہے۔ آپ کے بھائی کو ان کے پیسے واپس کر دوں گا، کیونکہ مرتے وقت اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے۔ کیا یہ سب کچھ تم پولیس کو بتا سکتے ہو؟ نہیں، ہمارے کام کا یہ اصول ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ اور ابھی آپ کے بھائی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہ آپ کے کمرے میں آتا ہی ہوگا تو اچھا ہوگا، یا تو آپ اپنا فون چھپا دیں یا اس کو توڑ دیں۔ نور کہاں جا رہی ہو؟ رکو جاؤ بھائی، میں نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ نے میرا بھروسہ توڑا۔ آپ نے ساحل کا ایکسیڈنٹ کروایا، آپ ہی اس کے قاتل ہیں، آپ نے اسے مار ڈالا اور آج میں اس بلڈنگ سے نیچے کود جاؤں گی۔ نہیں نور، تم ایسا نہیں کر سکتی، رک جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک اور بات بھائی، ماما آپ سے سونیا کو کہنا کہ جو لو سٹوری ناول میں پڑھتی ہے اس کی دوست نے ریئل میں کر دکھایا، اپنے ساحل کے لیے جان دے دی، اور خدا آپ لوگوں کو نہ دنیا میں معاف کرے گا اور نہ آخرت میں۔ میرے اور ساحل کے قاتل ہیں آپ سب۔ نور رک جائے، اس لڑکی کو کیا ہوا؟ اتنی اونچی بلڈنگ سے اس نے چھلانگ لگا دی، دیکھو یہ زندہ ہے کہ مر گئی؟ لگتا ہے مر گئی ہے، پر ہوا کیا؟ اس کی تو 1 ہفتے بعد منگنی تھی نا، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کسی نے چھت سے چھلانگ لگا دی، پولیس کو فون کرو۔ نور، اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ہسپتال لے جاؤ۔ آپ لوگ کون؟ جی ہم اس کے ماں باپ ہیں اور یہ اس کا بھائی اور بھابھی ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی؟ جی وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی اور ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ ان سب کو پولیس اسٹیشن لے جاؤ۔ سونیا تم اب تک سو رہی ہو، اٹھو، کیا ہو گیا ہے مما؟ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری دوست نور نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مما آپ؟ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی اور اس کے گھر والوں نے منع کیا، اس لیے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور ابھی وہ مر گئی ہے۔ چلو ابھی تھوڑی دیر میں اس کا جنازہ ہے۔ جب پولیس نے اس کے گھر والوں کو چھوڑ دیا؟ ہاں چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے تو خودکشی کی ہے نا، اس لیے انہوں نے انہیں تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا، اور ابھی اس کا 5 بجے جنازہ ہے۔ امی چلیں، میں آخری دفعہ نور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا، چھت سے گرنے کے بعد اس کی حالت ایسی نہیں رہی کہ اس کو دیکھا جائے، اس کا چہرہ بالکل خراب ہو گیا ہے، اس لیے جلدی جنازہ ہو رہا ہے اس کا۔ چلو جلدی آؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اچھا رونا تو بند کرو، تمہیں پتہ تھا وہ کسی سے محبت کرتی تھی؟ امی اس لڑکے کا نام ساحل ہے، باقی وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے لڑکی تو بہت زیادہ معصوم تھی، کبھی سوچا نہیں تھا وہ کچھ ایسا کرے گی۔ ہاں بہت دکھ ہو رہا ہے۔ کیا جنازہ چلے گیا؟ جی ہاں، کیونکہ نور کی ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ اسے زیادہ دیر رکھا جائے، اس کا جنازہ ہو گیا ہے۔ امی آخری بار میں نور کا چہرہ تک نہیں دیکھ پائی، سنبھالو اپنے آپ کو سونیا۔ امی کیسے سنبھالوں؟ وہ میری بچپن کی دوست، میں جانتی ہوں سونیا سب کچھ، ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ کاش امی نور کے گھر والے مان جاتے اس کی ساحل سے شادی کروانے کے لیے، یا کاش امی نور نے کبھی ساحل سے محبت ہی نہ کی ہوتی۔ امی جب ساحل کو پتہ چلے گا کہ نور اب زندہ نہیں رہی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بیٹا، وقت ہر زخم کا علاج ہے،
آہستہ آہستہ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ ہاں لیکن امی آنٹی اور انکل کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا۔ میں ان کے گھر گئی تھی ان کو ملنے کے لیے۔ آنٹی تو ابھی تک نور کو یاد کر کے بہت روتی ہیں اور انکل بھی تو کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ آنٹی امی ابھی پہلے جیسی نہیں رہی، وہ بہت بدل گئی ہیں۔ ہاں بیٹا اب کیا فائدہ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کی لو میرج پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بہت دھوم دھام کے شادی کی تھی، تو پھر بیٹی کی دفعہ ایسا کیوں کیا؟ یہی تو وجہ ہے امی ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی تو محبت ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ جب وہی محبت لڑکی کرے تو غیرت کے نام پر یا تو لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ نور کی طرح خودکشی کر لے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو بیٹی، نور کے ساتھ جیسا ہوا ویسا میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم جہاں کہو گی، جس کے ساتھ کہو گی، میں تمہاری شادی کرواؤں گی۔ نہیں امی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، پہلے میں اپنا فیوچر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہاری مرضی۔ ابھی تمہارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تمہاری امی ضرور ساتھ دے گی۔ صرف امی ہی نہیں، ابو بھی ساتھ دیں گے۔ ہاں آپ کے ابو بھی ساتھ دیں گے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور نور کو خودکشی کرنی پڑے۔ اور ہاں تمہارا شوق تھا نا ورلڈ ٹور کرنے کا، میں نے تمہارے نام پر بیمہ پالیسی کروائی تھی کہ جب تم 20 سال کی ہو جاؤ گی وہ رقم تمہیں مل جائے گی، اور ابھی تم 20 سال کی ہو چکی ہو، تو وہ جو 1 کروڑ کی بیمہ پالیسی کروائی تھی میں، وہ مل گئی ہے۔ ابھی چاہو تم شادی کر لو یا کوئی اپنا کاروبار کھول لو یا ورلڈ ٹور کر لو، ابھی تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم دونوں تمہارے ساتھ دیں گے۔ شکریہ ابو امی، اگر آپ جیسی سوچ ہر ماں باپ کی ہو تو کسی کو بیٹی نور کی طرح خودکشی نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔